بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا اور 400 برس اس کی عمر تھی۔ اس مدت میں کبھی بھی بیمار نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا۔ فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے تمام فرما رواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے دعویٰ خدائی کا کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے فرعون کہا جاتا تھا، یعنی کبر و تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے جب دعویٰ خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا گیا۔ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیوشخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق و سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزوں والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزے بھرے اور شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے روک لیا اور پوچھا، ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا، خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا، اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی راہ دوسری نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بیچا، اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ زرباتی سے بھی پھل، سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیسے دیتے ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا
جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خرید لے گا، اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی۔ یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی، اور یہاں ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا، اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کے بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اس گورستان کا داروغہ ہوں، لہذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔